دعوت اللہ میں کتنی لذت ہے، اس کا ذائقہ شناس صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایان اللہ کے رہبر اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بڑا سچا تھا، نبوت کے بول اتنے میٹھے ہوتے کہ دل میں سریت کر جاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت بیان فرماتے تھے، لوگوں سے مخاطب کی غایت صرف یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام سن لو، سمجھ لو اور مان لو۔ یہ صرف سمجھنے اور مان لینے کا معاملہ ہے، زور اور زبردستی کی چیز نہیں ہے۔ جو مان لے گا فلاح پائے گا، جو نہیں مانے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عمومی انداز یہی تھا، کیا دوست کیا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے پاس تشریف لے جاتے اور دعوت حق دیتے۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا گیا، نالائکیوں، بدتمیزیوں اور ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس پروردگار کی اشد محبت میں اتنے گم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدائد روزگار سے متاثر نہیں ہوئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو بھی خوب معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے کتنی تسکین ملتی ہے، چنانچہ جو ہی ظلم اور ناشناش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے اور آزمائش میں ڈالتے، اللہ تعالیٰ آپ کی تسکین قلب کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل فرما دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت دینے میں پیش رہتے تھے، لیکن ان کی اذیت رسانیوں سے بچاؤ اور تسکین اور تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی نازل فرمائی، آزمائشوں میں آپ کو تسلی دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات نازل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت لطف و کرم حاصل کرتے ان آیات کو پڑھ کر۔